میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ امر معروف اور نہی منکر یہ دین کے وہ دو بنیادی فریضے ہیں جس کے بغیر امت نجات نہیں پا سکتی۔ لیکن امر معروف اور نہی منکر کرنے کے جو آداب اور شرائط ہیں، امت ان آداب اور شرائط سے بالکل جاہل اور ناواقف ہے۔ اگر نہی منکر کی شرائط اور اس کے آداب اور اس کے طریقوں سے واقفیت نہیں ہے تو امر معروف اور نہی منکر بعض مرتبہ بڑے فساد کا ذریعہ بنے گا، اصلاح کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اگر منکر کرنے والے کے سوا کسی اور کو اس کے منکر کی خبر کرتا ہے تو مفسد ہے، مصلح نہیں ہے۔ یہ مفسد ہے، مصلح نہیں ہے۔ مصلح صرف وہ شخص ہوتا ہے جو صرف منکر کرنے والے کو اس کے منکر پر اپنا ذاتی تعلق اس سے بڑھانے کے بعد متوجہ کر دے، اس کو مصلح کہتے ہیں۔ کہ جس کو منکر سے روکنا چاہتا ہے اس سے اتنا تعلق قائم کر لے کہ اسے یقین ہو جائے کہ میں اسے اس منکر سے روکوں گا تو یہ بات مان لے گا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے تعلق نہیں ہے یا بے تعلقی ہے، اس کو علانیہ منکر سے روکنا منکر کرنے والے کو اصرار پر ڈال دیتا ہے، جو منکر کے کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ایک تو مذنب ہے، ایک مصر ہے، ایک گناہ کرنے والا ہے اور ایک گناہ پر اڑنے والا ہے۔ اس لیے تذکیر کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف اس کو یاد دلاؤ جس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کو خبر کرنے والا مسلمان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ ایسا شخص مفسد ہے، مصلح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دنیا میں فساد پیدا یعنی ایسے لوگوں سے فساد پیدا ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی۔ ایسے لوگوں سے فساد ہوگا، اصلاح کبھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اصول ہے یہ کہ اگر منکر کرنے والے کو ٹوک رہا ہے تو مصلح ہے، اور اگر دوسرے کو خبر کر رہا ہے تو غیبت کے ایسے حرام کے اندر مبتلا ہے جس کی اللہ کے ہاں توبہ نہیں ہے، جس کی اللہ کے ہاں توبہ نہیں ہے۔ سنو، کیونکہ غیبت کرنے والے کی مغفرت اور اس کے گناہ کی معافی اسی کے پاس ہے جس کی غیبت کی ہے۔ کسی کے منکر کی دوسرے کو جا کر خبر کرنا کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، یہ اس کے منکر کرنے سے کہیں زیادہ بڑا حرام ہے۔ اور شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ ہم تو اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، کہ اصلاح کے لیے اگر کر رہے ہوتے تو پھر تم صرف اس سے کہتے جس سے منکر ہو رہا ہے۔ اس کے غیر کو خبر کرنے والا مصلح نہیں بلکہ مفسد ہے، جو فساد چاہتا ہے اصلاح ہرگز نہیں چاہتا، جو فساد چاہتا ہے اصلاح ہرگز نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ اصلاح چاہنے والوں کے ذریعے بڑے بڑے کاموں کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور فساد چاہنے والے چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی فساد کرنا ہے، ان کا مقصد فساد کرنا، اصلاح کرنا نہیں ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرنا حرام ہے، اور اس کے عیب کو دوسروں کو بتلانا اس سے بھی بڑا حرام ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مصلح مشفق ہو۔ مصلح کون ہو؟ مشفق ہو، اور جس سے وہ منکر ہو رہا ہے صرف اس کو جا کر خبر کرے۔ اگر اس کے علاوہ کو بتلا رہا ہے
تو مصلح نہیں ہے بلکہ مفسد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم مسلمانوں کے عیب تلاش کرے گا تو مسلمانوں کے درمیان فساد برپا کر دے گا۔ انہیں کہا تبعت عورات المسلمین افسدتہم، کہ اگر مسلمانوں کا عیب تلاش کرو گے اور اس کی تحقیق کرو گے تو مسلمانوں میں فساد پیدا کرو گے۔ اس لیے شریعت کا علم نہیں صرف بلکہ تربیت کا علم بھی سیکھو۔ اس کا تربیت کا علم بھی سیکھو، یہ تربیت کا کیا طریقہ ہے۔ خلفاء راشدین اپنی رعایا کی تربیت کیسے فرماتے تھے، کیا اصول تھے، کیا ضابطے، کیا طریقے۔ اس لیے وہ مسلمان کے فعل کی تعویل کرتے تھے تاکہ گناہ ثابت نہ ہو۔ اب تعویل کا مزاج بالکل نہیں ہے۔ مسلمان کے عیب کو چھپانا، مسلمان کے عیب کو چھپانا اور اس کو دوسرے پر ظاہر نہ کرنا، صرف منکر کرنے والے کو اس کے منکر کی طرف متوجہ اور متنبہ کر دینا، یہ تو اصلاح کا راستہ ہے۔ اور اگر دوسرے سے کہہ رہا ہے تو غیبت کے اندر مبتلا ہے۔ غیبت میں اس کو جس سطح پر بھی اس کی اشاعت کرے گا اسی سطح کے حرام میں مبتلا ہوگا۔ جس سطح سے بھی جتنی بھی اشاعت زیادہ کرے گا اتنی غیبت میں زیادہ، اتنی غیبت کے اندر زیادہ مبتلا ہے۔ اگر ایک کو بتلاتا ہے تو غیبت کا اتنا درجہ ہے، دو کو بتاتا ہے تو اس سے زیادہ، 100 کو بتاتا ہے تو اس سے زیادہ۔ جہاں جہاں تک اس کی غیبت کی خبریں پہنچیں گی، مسلمان کے عیب کو جہاں جہاں تک کھولتا جاوے گا اتنا ہی غیبت کے حرام میں آگے بڑھتا جاوے گا۔ پڑھے لکھے بھی اس غیبت کے گندے اور حرام عمل کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، کہ نہیں، اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے، اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اصلاح وہ کر سکتا ہے جو مسلمان کو رسوا کرنے سے بچانے کی کوشش میں ہو، وہ مصلح ہے۔ جو مسلمان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ مصلح نہیں ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی شیخ وقت ہے، اور اگر شیخ وقت نہیں بلکہ نبی بھی، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے مربی ہیں، جو سب سے بڑے مصلح ہیں، جو بھیجے گئے ہیں تربیت ہدایت کے لیے، آپ نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ فلاں مسلمان سے کیا غلطی ہوئی ہے، اس کو صحابہ پر ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ فرماتے ماں بالو اقوام، ماں بالو، لوگوں کو کیا ہو گیا ایسا کرتے ہیں۔ کبھی کسی کی طرف اشارہ کر کے نہیں فرمایا کہ فلاں یہ فلاں کرتا ہے، کبھی نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ایک دوسرے کے فضائل تو بیان کرتے تھے، ایک دوسرے کی کمزوریاں بیان ہرگز نہیں کرتے تھے، یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ آپ صحابہ سے صحابہ کی کمزوریاں بیان کریں، آپ صحابہ کے فضائل بیان کرتے تھے۔ یہی مزاج خلفاء راشدین کا تھا، یہی مزاج خلفاء راشدین کا تھا۔ اور اپنے ساتھیوں کے تو کیا، عام سے عام مسلمان کے بھی عیب کو ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ایک لڑکی جس سے زنا ہو گیا اور اس کی بکارت اور کنواراپن ختم ہو گیا، اس کے والدین کو خیال ہوا کہ بچپن میں اس سے غلطی ہو گئی، اب اس کی شادی کا پیام آیا ہے اور اس کے اندر یہ عیب ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اگر لڑکے والوں سے اس کے عیب کو چھپایا جاوے تو بدمعاملگی، یہ آپ نے بتایا کہ آپ کی لڑکی میں عیب ہے، اور اگر بتاویں تو کیسے بتلاویں؟ تو کہا کہ چلو حضرت عمر سے مشورہ کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کسی اصلاح بھی چاہیں گے تو اس بارے میں کوئی مشورہ بھی نہیں کریں گے، یہ چاہیں گے کہ غلط کرنے والے کو پتہ چلنے سے پہلے سب کو معلوم ہو جائے کہ اس نے غلط کیا ہے،
ایسے لوگ مسلمان کی تذلیل چاہتے ہیں، اصلاح نہیں چاہتے۔ چنانچہ جا کے عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، مومنین آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا، اب اس کی شادی کا پیام آیا ہے، کیا کریں؟ لڑکے والوں کو بتا دیں لڑکی میں عیب ہے، یعنی اختیار شادی کریں نہ کریں؟ اور عمر نے فرمایا اس لڑکی کی شادی ایسے کرو جیسے تم انتہائی پاک دامن اور عفیفہ لڑکی کی شادی کرتے ہو، جس سے کوئی گناہ نہ ہوا، اس طرح اس کی شادی کرو۔ اور اگر تم نے لڑکی کا حال اور اس کا یہ گناہ کسی کو بتلایا تو میں تم دونوں لڑکی کے ماں باپ کو اتنی سخت سزا دوں گا کہ میں نے کسی کو ایسی سزا نہیں دی ہوگی، اور اتنی سخت سزا دوں گا اگر پتہ چل گیا لوگوں کو اس لڑکی کے عیب کا اور اس کی زنا کی تم نے خبر کی تو میں ایسی سزا دوں گا کہ سارے ملک والوں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ ہرگز نہ بتانا لڑکے والوں کو لڑکی میں کیا عیب ہے، اس کی شادی ایسے کرو جیسے ایک پاک دامن لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، یہ فرمایا۔ جب یہ مزاج مسلمانوں میں سے ختم ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کی جماعتوں میں تفریق پیدا ہو جائے گی، یہ بات بھی ہے، یہ بات بھی ہے۔ پھر میں تو حضرت کی بات ساری بات کی نقل کر رہا، مولانا صاحب کے بیانات کے سن میں پڑھتے نہیں ہو، تم حضرت کے بیانات نہیں، کوئی نہیں پڑھتا، اخبار پڑھتے ہو، اخبار، بیانات نہیں پڑھتے حضرت کے سارے۔ میں تم سے سب سے کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کے بیانات خوب پڑھا کرو، مولانا صاحب کے بیانات خوب پڑھا کرو، اور جو کچھ پڑھا کرو اس کو بیان کیا کرو۔ حضرت کو اللہ تعالی نے اپنے معاصرین کے درمیان ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ اچھے اچھے بغلے جھانکتے تھے، اچھے اچھے، جی ہاں، اس دعوت کی وجہ سے اتنا استنباط اور اتنا استعزاز تھا حضرت کو۔ تو حضرت کے بیانات پڑھو، اس سے اندازہ ہوگا۔ حضرت کے بیان کا ٹکڑا ہے کہ اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی قول و فعل کی تعویل نہیں کریں گے تو مسلمان کبھی مجتمع نہیں رہ سکتے، مسلمان کبھی مجتمع نہیں رہ سکتے۔ مسلمان کے عیب کو تلاش کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، بلکہ مسلمان کے عیب کی عیب جوئی کرنے والا مرے گا نہیں جب تک اس عیب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ سے بہت عافیت مانگنی چاہیے۔ مسعود بن مخرمہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے ایک رات حضرت عمر کے ساتھ مدینے میں پہرا دیا، چلے جا رہے تھے، اچانک دیکھا کہ ایک گھر کے اندر سے چراغ چمک رہا ہے، تو چلے اس گھر کی طرف، دروازے پر پہنچے تو دروازہ جھکا ہوا تھا، اندر کچھ لوگ تھے جن کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ جانتے ہو گھر کس کا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کس کا گھر ہے۔ فرمایا ربیعہ بن امیہ بن خلف کا گھر ہے، اور یہ اس وقت شراب پی رہے ہیں، اس وقت شراب پی رہے، میں نے خود دیکھ لیا، فرمایا شراب پی رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر کو خیال ہوا کہ مجھے ان کے شراب پینے کی خبر عبد الرحمن بن عوف کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہاں اللہ معاف فرماوے، اس وقت تک چین نہیں پڑتی ساتھیوں کو جب تک ایک ساتھی کی گناہ کی سب کو خبر نہ کر دیں۔ اتنی بات کہہ کر حضرت عمر سمجھ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ عبد الرحمن
اب بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ سننا نہیں، یہ ہے مطلب اس کا سوالیہ شان ہے کہ عبدالرحمن مجھ سے میں نے جو تمہیں بتا دیا کہ ربیعہ بن امیہ بن خلف شراب پی رہے ہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عبدالرحمن نے عرض فرمایا کہ میرا خیال تو مومنین یہی ہے کہ اللہ نے جس چیز سے ہمیں روکا تھا آپ وہ کر بیٹھے، لیکن ایک آدمی کو بتایا، وہ بھی کون؟ کیا مقام ہے ان کا؟ عبدالرحمن عوف، یہ کہا تھا کہ عبدالرحمن اپنے پیروں جنت میں چل کے دکھلائے گا، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے، اتنے اعتماد کا آدمی، مستقل ساتھ رہنے والے، لیکن صاف بات ہے سے کہا کہ مومنین اللہ نے جس چیز سے ہمیں روکا تھا وہ آپ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تجسسوا، کسی کا عیب تلاش مت کرو، اور ہم نے عیب تلاش کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے شراب پیتا ہوا لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک روایت میں ہے، فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کا پہرا دے رہے تھے، رات کو ایک آدمی کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گانا گا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھلان کر داخل ہوئے اندر، اور یہ کہا اے اللہ کے بندے، کیا تیرا خیال یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا اور تیرے گناہ پر اللہ پردہ ڈالے رکھیں گے؟ حالانکہ اللہ ستار ہیں، جب اللہ ستار ہیں تو ہم پردہ اٹھانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ سنو، تخلق باخلاق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے اخلاق اختیار کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ستار ہے، جس کو عذاب دینے اور حساب کرنے کا پورا حق ہے، جب وہ ستار ہے تو جن بندوں کے پاس عذاب اور حساب کا اختیار ان کو نہیں ہے، تو وہ کسی کا پردہ اس کے گناہ سے کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ یہ فرمایا عمر نے کہ کیا تیرا خیال یہ ہے کہ اللہ تیرے گناہ کو چھپائے رکھیں گے اور تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا؟ اتنا سنتے ہی انہوں نے کہا کہ مومنین جلدی نہ کیجیے، مجھے سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے۔ اگر میں نے اللہ کا ایک حکم توڑا ہے، ایک نافرمانی کی ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں یا میں گانا گا رہا ہوں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے 3 حکم توڑے ہیں۔ آدمی بعض مرتبہ ایک چیز کی اصلاح کرنے جاتا ہے، دوسرے کے ایک گناہ کی اصلاح کرنے میں خود 100 گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں، دوسرے کے ایک گناہ کی اصلاح میں خود 100 گناہ کر بیٹھے گا۔ جی ہاں، بعض مرتبہ دوسرے کے ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آدمی خود 100 جھوٹ بولتا ہے، وہ اس سے گناہ میں کہیں آگے بڑھ جاتا ہے۔ مومنین اگر میں نے اللہ کا ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ کی 3 نافرمانی کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، کسی کا عیب تلاش مت کرو، اور آپ نے گھر میں گھس کر میرا عیب تلاش کیا ہے۔ ایک گناہ تو یہ کیا، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ گھروں میں دروازے سے آؤ، اور آپ دیوار پھلان کر آئے، اور قرآن میں ہے اجازت لے کر آؤ، اور آپ بغیر اجازت کے اندر داخل ہوئے۔ 3 گناہ آپ نے کیے اور ایک گناہ میں نے کیا۔ حضرت فرمایا کہ اگر تیرے پاس واقعی کوئی خیر کی بات ہے تو میں تجھے معاف کروں،
اگر میں تجھے معاف کر دوں تو کیا تیرے پاس کوئی خیر کی بات ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، یعنی آئندہ نہیں کرے گا۔ عمر کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں تیرا یہ گناہ معاف کر دوں تو تم میرے 3 گناہ معاف کر دے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے۔ ایک روایت میں ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، ایک طرف سے آگ چمکتی ہوئی نظر آئی، رات کا وقت تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے ساتھ تھے، اس روشنی کی طرف چلے، یہاں تک کہ گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ ایک گھر میں چراغ جل رہا اور درمیانی رات کا وقت، اور ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سامنے شراب رکھی ہوئی ہے اور ایک گانے والی ناچنے والی ناچ رہی ہے، ایک گانے والی گا رہی ہے۔ بڑے میاں اتنے گناہ میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں حضرت عمر کے آنے کا پتہ نہ چلا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اس رات جیسا برا منظر کوئی نہیں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جو اپنی موت کا منتظر ہے اس گناہ میں مبتلا ہے۔ بڑی میاں نے سر اٹھا، فرمایا، بڑی میاں نے عرض کیا، ہاں مومنین، میں جو گناہ کر رہا ہوں تو کر ہی رہا ہوں، لیکن آپ نے جو کیا ہے اس سے بھی زیادہ برا کیا ہے۔ آپ نے جو کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ برا کیا ہے۔ آپ نے عیب تلاش کیا ہے، آپ کو اس سے روکا گیا ہے، آپ گھر میں بغیر سے داخل ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا دروازوں سے آؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو، فرمایا تم سچ کہہ رہے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے، اپنے رونے کی آواز کو چھپانے کے لیے دانتوں سے اپنی چادر کو دبائے ہوئے، چادر کو منہ میں لیے تاکہ رونے کی آواز، رو رہے تھے اپنے گناہ پر، رو رہے تھے اپنے گناہ پر، بڑی میاں کے گناہ پر نہیں، رعایا گناہ پر نہیں رو رہے تھے، اپنے گناہ پر رو رہے تھے، اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ عمر تیری ماں تجھے ضائع کر دے اگر تیرے رب نے تیرا گناہ معاف نہ کیا۔ اب تک تو یہ گناہ چھپ کر کرتا تھا اپنے گھر والوں سے، اب تو یہ کہے گا کہ جب عمر نے دیکھ لیا گناہ کرتے ہوئے اب کس سے چھپانا، تو یہ کھل کر کرے گا، یہ زیادہ کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمر کے مجلس میں بڑے میاں نے آنا چھوڑ دیا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اپنی مجلس میں، یہ بڑے میاں آئے اور پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، حضرت عمر نے دیکھ کے فرمایا انہیں بڑے میاں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان کو لایا گیا، ان سے کہا گیا بڑے میاں حضرت عمر نے بلایا ہے، اور بڑے میاں سوچنے لگے کہ آج عمر سب کے سامنے عمر وہ معاملہ کرے گا جس سے ان کو تکلیف ہوگی، بات سب کے سامنے کھلے گی، بات سب کے سامنے کھلے گی، آج اعلان ہوگا ہماری غلطی کا سب کے سامنے۔ حضرت عمر نے فرمایا بڑے میاں سے میرے قریب آ جاؤ، اپنے قریب بٹھایا، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ بڑی میاں ڈرتے ڈرتے قریب ہوتے گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو اپنا کان میرے منہ سے لگا دو، اپنا کان میرے منہ سے لگا دو۔ یہاں تک حضرت عمر نے اتنا قریب، دیکھو یہ ہے ادب، اتنا قریب کر لیا کہ مجلس کا کوئی آدمی نہ سنے کیا بات ہوئی۔ روایت میں ہے التقم اذنہ، ان کے کان کا لقمہ بنا لیا، اتنا قریب کیا کان منہ کے کہ کان کا لقمہ ہی بنا لیا۔ حضرت عمر نے کان میں کہا قسم ذات عالی کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے رسول بنا کر، میں نے اس رات کی خبر کسی کو نہیں کی، اس رات کی خبر کسی کو نہیں کی۔ ابن مسعود میرے ساتھ تھے، ان کو بھی نہیں بتلایا میں نے کہ گھر میں کیا دیکھا ہے، حالانکہ میرے ساتھ تھے۔ بڑے میاں کا مومنین ذرا اپنا کان میرا قریب کیجئے۔ بڑے میاں نے بھی حضرت عمر کے کان کو لقمہ بنا لیا۔ حضرت عمر کے کان میں کہا قسم ذات عالی کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر رسول بنا کر بھیجا ہے،
میں نے اس دن سے آج تک شراب نہیں پی. یہ ہے اگر لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو جی ہاں تو عیب کو چھپانا پڑے گا، اور اگر ظاہر کر رہے ہو عیب کو تو اصلاح کرنا نہیں چاہتے ہو بلکہ ذلیل کرنا چاہتے ہو. کسی مسلمان کو حقیر بنانا یا اس کو حقیر سمجھنا یہ بڑی محرومی کا سبب ہے. بڑی محرومی کا سبب ہے. بڑی خیر سے محروم کر دیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کسی مسلمان کو حقیر کرنا چاہتے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت سے گئے ہوئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہاجرین اولین اور سارے صحابہ کو لے کر عرفات سے نکلنے میں حضرت اسامہ کا انتظار کر رہے تھے. دیر ہو گئی، یہ کیا بات ہے، کیوں نہیں چل رہے؟ کہ بھائی کسی کا انتظار ہے. حضرت اسامہ آئے. اہل یمن نے کہا اوہو اس کی وجہ سے اتنی تاخیر کی گئی، اس کی وجہ سے اتنی تاخیر کی. اتنے بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ، سارے مہاجرین اولین، اور یہ اسامہ ناک ان کی چپٹی، چہرہ رنگ کے کالے، چیچک کے داغ. ان کا کیوں اتنا خیال کیا گیا کہ ان کی وجہ سے سب بڑوں کو رو کے رکھا؟ تو پوچھا گیا کہ اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ کہ اہل یمن اس لیے مرتد ہوئے کہ اہل یمن نے یہ بات کہی تھی کہ اسامہ کی وجہ سے یہ تاخیر کیوں کی گئی. حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اہل یمن اسلام سے مرتد ہوئے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ڈرتے ہوئے چلنے کی ضرورت ہے. بہت میں عرض کرتا ہوں اس کی وجہ، بعض مرتبہ آدمی آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کو رسوا کرتا ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ اٹھا کے اتنا پیچھے لے جاتے ہیں کوئی تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتے ہوئے کہاں گئے. آگے بڑھنے کے لیے ہوتی ہے کوششیں. جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اس پر بہت. چنانچہ بڑے میاں نے کہا عمر میں نے بھی اس دن سے آج تک گناہ نہیں کیا جہاں تک آگ پاس بیٹھا ہوا ہوں. عمر رضی اللہ تعالی نے بڑے میاں کی بات پر اللہ اکبر کہا، لیکن لوگوں کو پتہ نہ چل سکا کہ حضرت عمر نے تکبیر کس بات پر کہی ہے. بتلایا نہیں لوگوں کو کہ کیا بات ہے.